بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 63 اور کتاب الطلاق میں ہم ایک فصل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فصل ہے فصل فی تشبیہ الطلاق و وصفہ، یعنی طلاق کو اشارے اور وصف کے ساتھ ملانا، یا طلاق کو کسی وصف کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، اور مقصود یہ ہو کہ طلاق کے اندر وصف کی زیادتی کر کے اس کو زیادہ مضبوط کرنا۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر اس بیوی کو بالکل نہیں رکھنا چاہتا، نہ ہی طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اس کا کوئی ارادہ ہے، اس لیے وہ طلاق کو مختلف اوصاف کے ساتھ موصوف کرتا ہے تاکہ اگلے کو یہ باور کرائے کہ یہ طلاق رجعی نہیں ہونی چاہیے، طلاق بائن ہونی چاہیے۔ تو اس لیے وصف کے ساتھ موصوف کرنا یا کسی طریقے سے اشارہ ہاتھوں کا یا کے ساتھ یا انگلیوں کے ساتھ کرنا، جس سے پتہ چلے کہ یہ اتنی طلاق دینا چاہتا ہے، تو شرعی طور پر پھر اس سے جتنی طلاقیں واقع ہوں گی وہ اس فصل کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فصل فی تشبیہ الطلاق و وصفہ، طلاق کو تشبیہ دینا اور اس کی صفت بیان کرنا، اس کو کسی شے کے ساتھ موصوف کرنا، تو اس حوالے سے یہ فصل ہے۔ ومن قال لامرأته، سب سے پہلے یہاں سے طلاق کو کسی اشارے کے ساتھ موصوف کرنا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت طالق ہاکذا، ہاکذا کا ذکر کر رہا ہے، منہ سے ہاکذا بول رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے یشیر بالابہامی، انگوٹھے کے ساتھ، والسبابتی، اس کے ساتھ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ساتھ، والوسطی، اور درمیان والی انگلی کے ساتھ۔ تین انگلیاں کھڑی کی ہیں اور ان تینوں انگلیوں کا اندرونی حصہ عورت کی طرف کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ ہاکذا، کہ یہ تین انگلیاں کھڑی کر کے بتاتے ہیں کہ تجھے اس طرح کی طلاق ہے، منہ سے تین نہیں کہتا، تو فہی ثلاث، تو یہ تین طلاقیں ہوں گی۔ لأن الاشارۃ بالاصابع تفید العلم بالعدد، انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا یہ عدد کا علم کا فائدہ دیتا ہے۔ فی مجرى العادۃ، عادت میں اور عرف میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جب اشارہ کرتے ہیں انگلیوں کے ذریعے سے تو جتنی انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے اتنی ہی تعداد مراد ہوتی ہے۔ اذا اقترنت بالعدد المبہم، بشرطے کہ عدد مبہم کے ساتھ جب یہ اشارہ مل جائے تو اس وقت اس سے وہ عدد مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر عدد مبہم وہ ہاکذا موجود ہے، اس کے ساتھ یہ تین انگلیوں کا اشارہ بھی موجود ہے، لہذا شرط پائی جا رہی ہے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 انگلیوں یعنی دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کا اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینے کو 30 یا 29 دن، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ انگوٹھے کو چھپا دیا اور 9 انگلیوں کو ظاہر کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاکذا سے ساتھ ساتھ اشارہ بھی ہو گیا، تو مراد یہی لیا گیا کہ اس سے مراد مہینے کے دن ہیں اور متعین تعداد ہے۔ وَإِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، اگر ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو پھر ایک طلاق ہوگی۔ وَإِنْ أَشَارَ بِالثِّنْتَيْنِ، اور اگر 2 انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے فَهِيَ ثِنْتَانِ، تو 2 طلاقیں ہوں گی۔ لما قلنا، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ اشارہ جب عدد مبہم کے ساتھ مل جائے تو اس سے عدد ہی مراد ہوتا ہے۔ والاشارۃ تقع بالمنشورۃ منها، اشارہ جو معتبر ہوگا وہ انگلیوں میں سے جو کھلی ہوئی انگلیاں ہیں، کھڑی انگلیاں ہیں، ان کے ساتھ معتبر ہوگا۔ مثلا 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، تو اس میں سے 3 انگلیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ 3 انگلیاں مراد ہوں گی۔ جو 2 انگلیاں اس نے ضم کی ہوئی ہیں، ملائی ہوئی ہیں ہتھیلی کے ساتھ، وہ معتبر نہیں ہوں گی کہ 2 طلاقیں ہم شمار کر لیں۔ وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اذا اشار بظہورها فبالمضمومۃ منها، اگر اشارہ انگلیوں کی
پشت کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی ہتھیلی والی طرف، اور انگلیوں کا جو باطن اندرونی حصہ ہے وہ اپنی طرف ہے، اور انگلیوں کا جو بیک سائیڈ یعنی پشت ہے وہ عورت کی طرف کر رہا ہے، تو اس صورت میں پھر جو انگلیاں اس نے مضموم یعنی ضم کی ہوئی ہیں، ہتھیلی کے ساتھ ملائی ہوئی ہیں دو، ان کے ساتھ معتبر ہوگا، وہ تین جو کھڑی ہیں ان کے ساتھ معتبر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا، پس جب اشارہ جو ہے وہ ان میں سے کھلی انگلیوں کے ساتھ تھا، یعنی پہلا قول تو مکمل ہو گیا، اور اگر یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اگر ہتھیلی عورت کی طرف کی ہوئی ہے، انگلیوں کا اندرونی ایسا عورت کی طرف کیا ہوا، تو پھر تو کھڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اشارہ معتبر ہوگا، اور اگر انگلیوں کی پیٹھ عورت کی طرف ہے، ہتھیلی اپنی طرف ہے، تو پھر انگلیوں میں سے جو انگلیاں ملائی ہوئی ہیں ہتھیلی کے ساتھ ان کے ساتھ اشارہ معتبر ہوگا، اور جتنی وہ انگلی ہیں اتنی طلاقیں ہوں گی۔ لیکن اب آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا، جب اشارہ ان میں سے کھلی انگلیوں کے ساتھ واقع ہوا، یعنی پہلی صورت کے اندر جب ہتھیلی عورت کی طرف کی ہوئی تھی اور انگلیوں میں سے تین انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر رہا تھا، تو فَلَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ، اس صورت کے اندر یعنی پہلی صورت کے اندر اس نے نیت کر لی ہے ملائی ہوئی انگلیوں کی اشارے کی، حالانکہ تین انگلیاں تھیں، اشارہ تو ان کا معتبر ہونا چاہیے، ہتھیلی بھی عورت کی طرف تھی اور انگلیوں کی اندرونی حصہ بھی عورت کی طرف تھا، تو کھڑی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے نیت اس میں کی ہے جو ملائی ہوئی انگلیاں ان کی، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تین انگلیاں جو میں نے کھڑی کی ہیں یہ میری نیت نہیں ہے، میری نیت یہ جو تین انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں یصدق دیانتاً، اس کی دیانتاً تصدیق کر دی جائے گی، یعنی اگر فتویٰ لے گا تو مفتی یہی لکھ کر دے گا، لیکن جب قاضی کے پاس جائے گا تو لا قضا، قاضی اس کی ظاہر کو ہی دیکھے گا کہ ظاہراً آپ نے کیا کیا ہوا ہے، تین انگلیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور تین انگلیوں کے باطن عورت کی طرف کیا ہوا ہے، تو تین ہی واقع ہوں گی۔ وقضا اذا نوى الاشارۃ بالکف، اسی طریقے سے اگر وہ اشارہ ہتھیلی کے ساتھ کرتا ہے، ہتھیلی کے ساتھ اشارے کی نیت کرتا ہے، یعنی ہتھیلی بھی عورت کی طرف ہے، تین انگلیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے کہ میری نیت یہاں پہ نہ ہی تین انگلیوں کو کھڑا کرنے کی ہے اور نہ ہی ان دو انگلیاں جو ملائی ان کی ہے، بلکہ میری نیت اس ہتھیلی کی ہے، میں نے ہتھیلی کی نیت کی ہے، لہذا ایک ہتھیلی ہے تو ایک طلاق ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ دیانتاً اس کی تصدیق کر دی جائے گی، قضا کا مطلب ہے، لیکن قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ حتی یقع فی الاولی سنتانی دیانتاً، پس اس پہلی صورت میں دیانتاً دو ہی طلاقیں ہوں گی، کیونکہ دو انگلیاں ملائی ہوئی ہیں اس نے تو دو طلاقیں ہوں گی، اور یعنی اس پہلی صورت کے اندر جب وہ نیت کرتا ہے دو انگلیوں کے ملانے کی، وفی الثانیتی واحدہ، اور دوسری صورت کے اندر یعنی اس صورت کے اندر وہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہتھیلی کی نیت کرتا ہوں تو دیانتاً ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لأنه يحتمل، کیونکہ اس کا یہ جو لفظ اس نے ہاکذا بولا ہے تو اس میں سامنے جو اشارہ کر رہا ہے تین انگلیاں کھڑی ہیں دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس میں اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ دو انگلیاں ملی ہوئی کی نیت کر رہا ہے، مراد ہے اس کی، یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ ہتھیلی مراد ہے، یہ بھی یہ ہے کہ تین انگلیاں جو کھڑی ہیں وہ مراد ہیں، تو احتمال تو ہے لیکن ظاہر کے خلاف ہے، لیکنہ خلاف الظاہر، اس لیے شریعت میں جب عدالتی فیصلہ کی طرف یہ جائے گا تو اس میں ظاہر کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور ظاہر نے یہ تین انگلیاں کھڑی کی ہوئی ہیں تو لہذا تین طلاقیں ہوں گی۔ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، اگر ہاکذا کا لفظ یعنی عادت یعنی لفظ مبہم نہیں بول رہا تو ہم نے کہا کہ لفظ مبہم کے ساتھ جب اشارہ ملے گا تو تب جا کر عادت کا پتہ چلے گا، لیکن اگر اس نے عادت مبہم بولا ہی نہیں ہے تو یقع واحدتاً، پھر تو صرف پیچھے رہ گیا ہے انت طالقن، یہ رہ گیا ہے، ہاکذا تو اس نے بولا نہیں ہے، پھر جتنے بھی اشارے کرتا رہے ان اشاروں کا اعتبار نہیں ہوگا، صرف ایک ہی طلاق ہوگی، لأنه لم يقترن بالعدد المبہم، کیونکہ اس صورت میں اشارہ جو ہے وہ عدد مبہم کے ساتھ ملا نہیں ہے اور وہ لفظ بھی عدد مبہم کے ساتھ نہیں ملا انت طالق ان کا، تو فبقی الاعتبار بقوله انت طالق، تو انت طالق کا جو لفظ ہے اس کا اعتبار باقی رہ گیا ہے اور اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور طلاق رجعی ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بات ہوگی اشارے کے ساتھ موصوف کرنا، تو اس کی بحث ہوگی۔ اب آگے طلاق کو موصوف کرنا کسی سختی یا شدت والے وصف کے ساتھ، تو اس سے
طلاق ظاہر ہے کہ ایک زائد وصف کو مراد لینا یا اس کو بیان کرنا، آخر اس کی کوئی نہ کوئی مراد تو ضرور ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ أَوِ الشِّدَّةِ كَانَ بَائِنًا، اگر طلاق کو موصوف کیا زیادتی کی کچھ قسم کے ساتھ، یعنی زیادتی کے ساتھ یا کچھ شدت کے ساتھ، كَانَ بَائِنًا، تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ مثلا کہتا ہے انت طالق بائن، طالق سے تو طلاق رجی تھی، لیکن جب بائن کی صفت لائی تو اس سے بائن ہو جائے گی۔ او البتہ، یعنی آپ کو یقینی ایک طلاق ہے، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ طلاق بائن دینا چاہتا ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یقع رجعیا اذا كان بعد الدخول، ایک طلاق رجی واقع ہوگی اس صورت کے اندر، اگرچہ طالق بائن کہے یا طالق البتہ کہے، پھر بھی طلاق رجی ہوگی اگر دخول کے بعد طلاق دے رہا ہے، یعنی قبل الدخول تو ویسے بھی طلاق بائن ہی ہوتی ہے، لیکن اگر بعد الدخول بھی ہو، اگر ہو تو یہ پھر طلاق رجی ہوگی، بائن نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل لأن الطلاق شرع معقبا للرجعۃ، کیونکہ طلاق جو ہے وہ مشروع ہوئی ہے، یعنی طلاق رجی کس حالت میں؟ معقبا للرجع، رجعت کو یعنی رجوع کو پیچھے لانے والی بن کر۔ تو چونکہ طلاق رجی کے بعد فوری طور پر رجوع ہو سکتا ہے بغیر نکاح کو تجدید کیے، تو فرماتے ہیں فکان وصفہ بالبینونتی، پس جب طلاق، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو طلاق کی مشروعیت رجعت اس کے بعد آنے کے لیے ہے، لیکن اگر اس کو موصوف کرتا ہے کسی بینونت وغیرہ کے ساتھ تو خلاف المشروع، یہ ایک اس نے خلاف مشروع کام کیے۔ فکان وصفہ بالبینونتی خلاف المشروعی، یہاں پہ فا کے اوپر فتح ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے، پس یہ مشروع کے خلاف ہے، یعنی جو جائز کام ہے اس کے خلاف اس نے کیا ہے، تو فیلغو، وہ لفظ ہی لغو ہو جائے گا، بائن اور البتہ کا پیچھے رہ گیا انت طالق، تو اسے رجی طلاق ہوتی ہے۔ کما اذا قال انت طالق علی اللہ رجعت لی علیک، جیسے کہ یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ تیرے اوپر کسی قسم کا میں رجوع نہیں کروں گا، تو جب یہ کہتا ہے تو اس کا یہ لفظ لغو ہو جاتا ہے اور انت طالق رہ جاتا ہے، اور بہرحال اس کو رجوع کا حق ہوتا ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ایک کام کر رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں انہ وصفہ بما یحتملہ لفظہ، اس نے طلاق کو موصوف کیا ہے ایسی چیز کے ساتھ جس کا طلاق کا لفظ بھی احتمال رکھتا ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ طلاق رجی ہو لیکن دیکھیں عدت کے بعد وہ بھی بائن بن جاتی ہے، اور قبل الدخول طلاق دینے کی صورت میں اگرچہ لفظ صریح ہو پھر بھی وہ طلاق بائن شمار ہوتا ہے، کیونکہ اصل طلاق کی وجہ وہ رفع القید النکاحی ہے، یعنی نکاح کی قید کو اٹھانا ہے، تو اصل وجہ کے اعتبار سے تو یہ بائن ہی ہوتی ہے، لیکن آگے شریعت نے اس میں طلاق رجی کے اندر تھوڑی سی چھوٹ دے دی ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرو تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اصل وجہ کے اعتبار سے تو طلاق بائن ہی ہے۔ تو لہذا طلاق کا لفظ جس چیز کا یعنی بینونت کا احتمال رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس نے اس کو موصوف کیا ہے، کوئی زائد چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی آپ نے خلاف مشروع کر دیا لہذا اس کو ریجیکٹ کر دو یا اس کو لغو قرار دے دو، لہذا احتمال تو رکھتا ہے۔ الا ترى ان البینونۃ قبل الدخول وبعد العدۃ، دخول سے پہلے بینونت ہوتی ہے نا اسی طلاق کے لفظ کے ساتھ، اور بعد العدت، عدت گزرنے کے بعد بھی تحصل به بینونت اسی لفظ سے ہی حاصل ہوتی ہے انت طالق سے، تو اس سے پتہ چلا کہ بینونت کا احتمال یہ طالق کا لفظ رکھتا ہے۔ فیکون هذا الوصف، پس یہ جو وصف ہے جو بائن کا لفظ ساتھ بولا ہے وصف کے طور پر، یہ لتعیین احد المحتملین، دو جو محتمل ہیں اس انت طالق کے، ایک رجعت اور ایک بائن، ایک رجی اور ایک بائن، تو ان میں سے ایک احتمال کو متعین کرنے کے لیے ہے۔ ومسألۃ الرجعۃ ممنوعۃ، امام شافعی نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہو گیا جس طریقے سے اگر کوئی کہے کہ علی اللہ رجعت لی علیک، جیسے کہ یہ مثال دی، تو اس صورت میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ والا لفظ لغو ہو جائے گا اور طلاق رجی ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہاں پر طلاق رجی ہوگی، نہیں بلکہ اس لفظ سے بھی طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ ومسألۃ الرجعۃ ممنوعۃ، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، فتقع بائنۃ، اس سے بھی بائن واقع ہوگی، اذا لم تکن له نیۃ، اگر کوئی اس کی نیت نہ ہو، او نوى الثنتین، یا اس نے دو کی نیت کی ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر اس سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ اما اذا نوى الثلاث فثلاث، اگر وہ تین کی نیت کرتا ہے اسی میں انت طالق علی اللہ رجعت لی علیہ کی، تو اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ اگر چونکہ
3 فرد حکمی ہے تو اس کی نیت اگر کوئی کر لے تو فرد حکمی ثابت ہوتا ہے، اور 1 فرد حقیقی ہے تو فرد حکمی اور فرد حقیقی یہ ثابت ہو جاتا ہے مصدر سے، لیکن 2 جو ہے وہ محض عدد ہے، نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، تو اس کی نیت اگر کرے گا تو جب تک صراحتاً 2 کا ذکر نہیں ہے تو 2 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ عَنَا بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، اگر اس طریقے سے کہ انت طالق بائن اور انت طالق البتہ کہا تھا اور مراد لیا ہے اس نے انت طالق سے 1 طلاق، وبقوله بائن او البتہ، اور بائن یا البتہ کے لفظ سے اخرى دوسری طلاق مراد لی ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے 2 طلاقیں مراد لی ہیں ٹوٹل، تو تقع تطلیقتان بائنتان، تو 2 بائن طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع، کیونکہ یہ جو وصف ہے بائن اور البتہ کا لفظ یہ ابتداء ایقاع یعنی اگر اس کے ساتھ انت طالق نہ بھی ہو پھر بھی یہ طلاق کے واقعہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جب رکھتا ہے تو لہذا اگر اس کو ملا کر بھی کہیں اور مراد اس سے الگ طلاق لیں تو پھر بھی اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَقَذَا إِذَا قَالَ، اور اسی طریقے سے اگر وہ کہتا ہے کہ انت طالق افحش الطلاق، تو یہ ایک اس نے صفت استعمال کر دی، افحشت، یہ فحش طلاق ہے تجھے، تو فرماتے اس صورت کے اندر بھی اس سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی، کیونکہ طالق ان کا کی ایک زائد صفت لے کر آ گیا، اور زائد صفت کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہوتا ہے، لأنه انما يوصف بهذا الوصف، کیونکہ طلاق کو اگر اس وصف کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے بے اعتبار اثر ہی، اس کے اثر کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، ویسے طلاق کا فحش ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جب تک کہ اس کا اثر فحش نہ ہو، تو اثر اس کا فحش بائن ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے، رجی کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ وهو البینونۃ فی الحال جدا ہو جانا اور طلاق بائن واقع ہو جانا اسی صورت میں اثر ہو سکتا ہے، فسارہ کا قولہ بائن، تو یہ اسی طریقے سے ہوگا جس طرح انت طالق بائن کی طرح۔ وکذا اذا قال اخبث الطلاق، خبیث قسم کی طلاق ہے تجھے، تو اس صورت میں او اسوأہ، یا سب سے بری طلاق ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ایک بائن طلاق اس سے واقع ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کا جو وصف ذکر کیا ہے تو اس وصف کے ساتھ اس کو موصوف کرنا اس طلاق کے اثر کی اعتبار سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا اثر سخت ہو، اور اثر سخت بائن طلاق کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وکذا اذا قال طلاق الشیطان او طلاق البدع، ان الفاظ کے ساتھ بھی طلاق بائن ہی واقع ہوگی، کیونکہ لأن الرجعیہ ہوا السنہ، کیونکہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے وہ طلاق بدعت یا طلاق شیطان نہیں ہوتی، وہ طلاق سنت ہوتی ہے۔ فیکون قولہ طلاق البدعۃ و طلاق الشیطان بائنا، پس اس کا یہ قول طلاق البدع اور طلاق شیطان یہ طلاق بائن ہی شمار ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا یہ قول انت طالق للبدعۃ، یہ لا یکون بائنا، یہ طلاق بائن نہیں ہوگا الا بالنیہ، ہاں مگر اگر نیت کر لے تو پھر طلاق بائن شمار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ دلیل دیتے ہیں کہ لأن البدعۃ قد تكون من حيث الإيقاع في حالة الحیض، کیونکہ کبھی کبھار جو طلاق رجی ہے وہ بدعت شمار ہو جاتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ حالت حیض کے اندر اگر واقع کر دی جائے، تو حالت حیض کے اندر واقع کرو تو اگرچہ اس سے واقع ہونے والی طلاق تو طلاق رجی ہوگی، لیکن ہوگی وہ بدعت۔ بدعت کا مطلب ہے کہ گناہ ہوگا کہ حالت حیض میں طلاق دے دی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بس مطلقاً اس کی طلاق بدعت کہنے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، جب تک کہ نیت نہ ہو فلا بد من النیہ، بس نیت کا ہونا ضروری ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت اسی مسئلے میں یہ ہے کہ انہ اذا قال انت طالق للبدع، اگر یہ لفظ وہ بولتا ہے انت طالق للبدع او طلاق الشیطان بولتا ہے تو یکون رجعیا، اس صورت میں بھی طلاق رجی واقع ہوگی، کیونکہ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالت الحیض، کہ حالت حیض کے اندر بھی یہ وصف متحقق ہو جاتا ہے کہ نہیں طلاق شیطانی ہوتی ہے یا طلاق بدعت ہوتی ہے، لیکن واقع ہونے والی طلاق حکم کے اعتبار سے وہ طلاق رجی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ طلاق رجی ہوگی۔ فلا تثبت البینونۃ بالشک، پس شک کی وجہ سے طلاق بائن واقع ان الفاظ سے نہیں ہوگی۔ وکذا اذا قال کالجبل، اگر اس طریقے سے کہتا ہے طلاق کو مطلب تشبیہ دیتا ہے کسی بڑی چیز کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ کالجبل اگر کہتا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق بائن ہی ہوگی، لأن التشبیہ به یوجب زیادۃ لا محالۃ، کیونکہ جبل پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی ایک زیادتی کو یقینی طور پر ثابت کر رہا ہے۔ وذلک باثبات زیادۃ الوصف، تو طلاق کے اندر زیادتی جو ہے وہ وصف کی زیادتی کو ثابت کرنے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وصف کی زیادتی یہی ہے کہ طلاق رجی سے طلاق بائن ہو جائے۔ وکذا اذا قال مثل الجبل،
کل جبل کی جگہ مثل جبل کہتے ہیں، پھر بھی یہی علت ہے کہ ان تشبیہ بھی یوجب زیادت لا معنی، کیونکہ اس کے ساتھ تشبیہ دینا زیادتی کو، وصف کی زیادتی کو ہی ثابت کرتا ہے۔ اور امام ابو یوسف اللہ اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ یکون رجیًا، کل جبل کی صورت میں بھی طلاق رجی ہی ہوگی، کیونکہ لأن الجبل شیء واحد، کیونکہ جو جبل ہے، پہاڑ ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، تو فکانہ تشبیہ بہ فی توحدہ، تو پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دینا اس کے وحد یعنی ایک بیان بتانے میں ہے، منفرد بتانے کے اندر ہے کہ میں ایک طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اس لیے جبل کا لفظ چونکہ مفرد ہے تو اس لیے گویا کہ ایک طلاق کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہاں تک اس سبق کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اسی فصل کو اگلے سبق کے اندر ہم مکمل کر دیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے صرف اتنا پڑھ لیا کہ طلاق کو اشارے کے ساتھ موصوف کرنا یا کسی شدت کے وصف کے ساتھ موصوف کرنے سے وہ ایک وصف کی زیادتی ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے طلاق رجی سے طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اشارے کے ساتھ اگر عدد مبہم بھی ساتھ بول دیا ہا کذا کا، تو اس سے بھی طلاق جو ہے وہ رجی سے ایک تو یہ کہ طلاق بائن ہو جائے گی، لیکن وہ جتنے اشارے اس نے کیے ان اشاروں کا اعتبار بہرحال انگلیوں کے اشاروں کا ضرور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔